میں نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے، سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب اس کی مرضی ہے شکر کرنے والا بنے یا نہ شکرا بن جائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر یہ ناشکرا بنتا ہے تو انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا، جس نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا ہم نے اس کے لیے زنجیریں اور طوق و سعیرہ اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ مجھے یہ باتیں تو میں کر رہا ہوں، آیت قرآن بھی سنا دی ہے، مجھے پتا ہے میں جس سے مخاطب ہوں ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، ان کے دل سخت ہیں، پتھر سے بھی سخت ہیں جن سے میں مخاطب ہوں، کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنی وعید سنائی ہے کہ جو ناشکر لوگ ہیں، زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ، جو ناشکر، انا اعتدنا للکافرین۔ دیکھیں کفورا اور کافرین، ہمارا تو یہ مسئلہ ہے نا، جب کافروں کا لفظ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہم نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ نجات کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع شکر گزاری کی بجائے ناشکری کا رویہ، بہت اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ دیکھیں دو رویے ہیں زندگی گزارنے کے، دو رویے ہیں، ایک شکر گزاری کا ہے اور ایک ناشکری کا ہے۔ اور دوسری ایک عام سادہ سی بات میں کروں گا آپ سے، وہ یہ ہے اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے دنیا میں، ہر شخص کی ایک پوزیشن واضح ہے، ضرور ہے، یا تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بندہ ہے۔ تو ہی دیکھیں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، اور یہ شکر گزاری اور ناشکری ایک دوسرے کی ضد ہے، جیسے کہ روشنی یا اندھیرا، گرم ٹھنڈا، تو اسی طرح ناشکری ہے یا شکر گزاری ہے۔ اور دیکھیں سب سے پہلے تو میں یعنی تھوڑا سا شکر گزاری کا رویہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے اور اس کی خاص توفیق سے بات کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ذہن میں جو شکر گزاری ہے یا شکر ہے، وہ اس تصور سے قطعاً مختلف ہے جو کہ حقیقت ہے۔ یعنی یہ تو میں آپ کو اکثر بات کہتا رہتا ہوں کہ ہم آج کا مسلمان دین کی کوئی بھی اصطلاح نہیں جانتا، جاننا بھی نہیں چاہتا، اور تمام اصطلاحات جو بڑی بڑی ہیں، مثال کے طور پہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، عبادت ہے، ذکر ہے، جہاد ہے، تو حتیٰ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، یہ کسی چیز کے ہم حقیقت کو نہیں جانتے، معنی کو بھی نہیں جانتے۔ اور اگر میں کھلے طور پہ، واضح طور پہ کہوں کہ آج تمام دنیا کا ایک مدعا ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور وہ دنیا ہے، ایک مقصد ہے اور وہ دنیا ہے۔ تمام 8 ارب آبادی ہے، یعنی 800 کروڑ لوگ، اللہ ماشاءاللہ کی بات الگ ہے، یہ 800 کروڑوں کا ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، اور وہ دنیا ہے۔ ہم سب دنیا دار ہیں، اور سر فہرست جو ہے اس میں آج کا مسلمان ہے، کہ جو زبان سے کہتا ہے، عمل سے اس کا انکار کرتا ہے۔ ہمارا عمل، دیکھیں میں سادہ سی بات کر رہا ہوں، اور یہ بھی میں بات اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی
محدث نہیں ہوں، میں کوئی مفسر نہیں ہوں، عام سادہ سی بات ہے، ایک بات سادہ سی بات ہے، میں آپ سے بس ایک خیر خواہی کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو ذرا سمجھیں بس۔ آپ سے میں آپ سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوں، کسی چیز کا، بس ایک بات یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنیں، اور قرآن اور حدیث کے روشنی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں بہرحال۔ اچھا، تو میں شکر کی بات کر رہا تھا کہ شکر کی وضاحت آپ پہلے سمجھ لیں کہ شکر کہتے کسے ہیں؟ نعمت کا صحیح استعمال، بجا استعمال، یہ شکر ہے۔ نعمت کو ضائع کرنا یا غلط استعمال یہ ناشکری ہے۔ بس اللہ کی عطا سے میں نے آپ کو یہ بتایا، نعمت کا غلط استعمال یا نعمت کو ضائع کرنا یا بیجا اس میں تصرف کرنا، بے یعنی جس مقصد کے لیے ہے اس کے لیے جو بھی نعمت ہے، تو ہم دیکھیں ایک بات میں کہوں، دنیا کی حد تک ہم شکر گزاری کا رویہ ہے ہمارا، جو کام جو چیز جس مقصد کے لیے ہے ہم اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو مس یوز نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ چینی ہے جو آپ چائے جس کے ذریعے میٹھی کرتے ہیں جو بھی ہے، یا نمک ہے، موٹے دانے کا نمک ہے، شکل ایک سی ہے، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ چینی ہے اور یہ شکر ہے، اس ڈبے میں چینی ہے، سیم یکساں شکل ہے، سفید نمک ہوتا ہے نا، اور چینی بھی سفید ہوتی ہے عام طور پر۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی حد تک ہم تمام چیزوں کا بجا استعمال کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، بے جا استعمال ہم نہیں کرتے کسی چیز کا۔ تو مثال کے طور پہ سوجی کا حلوہ آپ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کبھی مرچ کا استعمال نہیں کریں گے، سبز مرچ کا یا سرخ مرچ کا آپ استعمال نہیں کریں گے، اس میں آپ یعنی میٹھا ڈالیں گے چینی کے ذریعے جو بھی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے اچھا وہ چینی اور وہ نمک کی بات، اب چائے آپ بنا رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ نمک ہے اور یہ چینی ہے، تو کیا دیکھ بھال کے آپ نہیں استعمال کریں گے؟ یہ نہیں میں اپنی ایک یعنی وہ واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ میں ایک دفعہ چائے بنا رہا تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ڈبے ایک ساتھ رکھے ہوئے تھے، تو میں نے نمک ڈال لیا، تو غلطی تھی وہ ہو گئی۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم بجائے استعمال کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ یہ اس کا مصرف کیا ہے، کیا مقصد ہے اور کس لیے، تو پھر آپ یہ مثال کے طور پہ مسالے ہیں، خاتون خانہ جانتی ہے ہر مسالے کو درست مقدار میں استعمال کرتی ہے اور بیجا مسالوں کا استعمال نہیں کرتی۔ مرچ ہے تو حد سے زیادہ نہیں ڈالتی، بہت محتاط ہو کے ڈالتی ہے ہر چیز میں۔ اور آخری جملہ، مطلب اسی گفتگو کا آخری جملہ، کہ کیا آپ چائے میں چینی کی بجائے نمک ڈالنے کا کوئی ارادہ ہے یا آپ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ نہیں، بجائے استعمال، بیجا استعمال۔ نعمت کا صحیح استعمال، جس مقصد کے لیے ہے اس کو اس کے لیے استعمال کرنا، یہ شکر ہے۔ ایک عام بات کر رہا ہوں، دنیا کی حد تک تو ہم یہ کر رہے ہیں، اور نعمت کو ضائع کرنا یا مس یوز کرنا یہ ہم نہیں کرتے دنیا کی حد تک، تو یہ یعنی اس کا مس یوز ہے۔ شکر گزاری نعمت کا بجائے استعمال، مختصر بات میں آپ نعمت کو ضائع کر دینا یا بیجا استعمال کرنا، تو یہ جو ہے یہ ناشکری ہے بہرحال۔ اچھا دیکھیں، ہم لوگ اندھے بہرے گونگے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں آپ کو کہ آج کا مسلمان بنا سوچے سمجھے زندگی گزارے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ زندگی ہے کیا، کس نے دی ہے، تخلیق خالق کون ہے اور کیوں تخلیق ہوئی ہے، اپنے بارے میں ہمیں نہیں پتا۔
آج دیکھ لیں عام العوام کل انعام، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے. جیسے کہ دیکھیں، میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ کتے ہیں عام طور پہ نظر آتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کی مثال پیش کرتا ہوں. ہمارے شہروں میں، گاؤں میں کتے ہوتے ہیں، آوارہ بھی ہوتے ہیں، لوگ پالتے بھی ہیں، جو بھی ہے. تو میں آوارہ کتوں کی بات کر رہا ہوں. کھانا پینا، شہوات اور پیٹ، پیٹ پوجا اور شہوات، اور پھر غیظ و غضب، بھونکنا، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، بس پھر رہے ہیں ادھر ادھر. رات ہوتی ہے تو کہیں پڑھ کے سو جاتے ہیں کسی کونے خدرے میں، صبح اٹھ جاتے ہیں پھر وہی روٹین. یہ ہماری زندگی ہے، کتوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں بنا سوچے سمجھے. چلو وہ تو ایک مجبور مخلوق ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کے پاس نہ سوچ ہے نہ سمجھ ہے. ہمارے پاس تو ہے نا، عقل ہے. ہم کیوں بنا سوچے سمجھے زندگی، ہم کیوں سوچ نہیں رہے اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں؟ تو بڑی مطلب کوئی عجیب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اور یہ بات بھی میں آپ کو نوٹ کرا دوں کہ یہ عقل ہی ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس 2024 کے تمام مسلمانوں کو جب جہنم میں، روز قیامت جب جہنم کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، پورے 2024 میں یہ عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم سبھی دنیا دار ہو گئے نا، سبھی ناشکرے بن گئے. تو وہاں پر ایک بات کہ الم یاتکم نذیر، وہ جو داروغہ ہوں گے پوچھیں گے کوئی اس مقام سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، کسی نے خبردار نہیں کیا نذیر؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں آیا تو تھا. بل قالو بلا قد جاءنا نذیر، آیا تو تھا. فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دی اپنے عمل سے. وقلنا، اور ہم نے اپنے عمل سے لکھا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کوئی ہدایت نازل ہی نہیں. آج کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے اپنے عمل سے کہ ما نزل اللہ، ہدایت دیکھیں، ہدایت کو ہم نے صدیاں ہو گئی چھوڑ دیا، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اور بس بنا سوچے سمجھے زندگی گزاریں گے. صدیوں کا بعد، صدیوں سے ہم نے دین کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، سوچنا چھوڑ دیا ہے. اللہ تو بنا سوچے سمجھے زندگی. الم یاتکم نذیر، میں عقل کی بات کر رہا ہوں. تو پھر ہم ایک افسوس کریں گے، کون؟ 2024 کے سارے مسلمان جب جہنم میں جھونکے جائیں گے تو ایک افسوس ہم ضرور کریں گے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش کہ ہم عقل سے کام لیتے، کسی کی بات سن لیتے. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، ہم کسی حق سنانے والے کی، نصیحت کرنے والے کی بات کو کان لگا کر سنتے یا عقل سے کام لیتے، تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اس وقت ہم اپنے گناہوں کا، اپنی جو جرم ہے اس کا اعتراف کر لیں گے، لیکن فائدہ تو نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کیوں دنیا دار بن گئے؟ ہمیں تو اللہ والا بننا تھا، ہمیں تو اللہ کا خلیفہ بننا تھا، ہمیں تو رسول کا سچا امتی بننا تھا. آج ہم سچے امتی بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بات دیکھیں، بہت واضح سے کہہ رہا ہوں، دین کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں. بس برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، دنیا کو مدعا بنا لیا، رخ دنیا کی طرف ہے. آج کی میں بات کر رہا ہوں، سب کا رخ دنیا کی طرف ہے.
سب دنیا دار ہیں، سب کی باتیں، سوچ سمجھ دنیا، سب کی خوشیاں، غم، پریشانیاں دنیا کی ہیں، آخرت کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی، ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ہو تو بہرحال لیکن سوچیں آپ، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ شکر گزاری یہ ہے، اچھا پہلے تو میں شکر گزاری کی بات یہ کہوں کہ شکر گزاری کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک آیت میں آپ کو سورہ دہر کی ایک آیت، سورہ انسان یا سورہ دہر کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 3، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے، سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، اب اس کی مرضی ہے شکر کرنے والا بنے یا نہ شکرا بن جائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر یہ ناشکرا بنتا ہے تو انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا، جس نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا ہم نے اس کے لیے زنجیریں اور طوق و سعیرہ اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ مجھے یہ باتیں تو میں کر رہا ہوں، آیت قرآن بھی سنا دی ہے، مجھے پتا ہے میں جس سے مخاطب ہوں ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، ان کے دل سخت ہیں، پتھر سے بھی سخت ہیں جن سے میں مخاطب ہوں، کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنی وعید سنائی ہے کہ جو ناشکر لوگ ہیں، زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ، جو ناشکر، انا اعتدنا للکافرین، دیکھیں کفورا اور کافرین، ہمارا تو یہ مسئلہ ہے نا، جب کافروں کا لفظ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہم نہیں ہیں، بھئی ناشکرا، تو انکار کرنے والا، دونوں انکار کرنے والا یا ناشکرا۔ تو بہرحال ایک بہت ہی ایسی کیفیت ہے۔ اور اچھا یہ تو ایک بات ہے، میں شکر گزاری کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے تو دیکھیں شکر گزاری کہتے کسے ہیں یا اس کی ضرورت کیا ہے، شکر گزاری ہے کیا؟ اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نعمت کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں جس مقصد کے لیے دی گئی ہے۔ کھانا ہے، بھوکا ہے، تو کھانا جب دینا ہے تو اس کو لات اگر مار دے تو وہ تو نعمت کو ضائع کر دے گا۔ ہم نے نعمت کو تو لات مار دی ہے۔ اسلام سے تو ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ اسلام ہے کیا حقیقت میں، بڑا انعام ہے۔ اپنے آپ کو کافر، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی بھی نہیں کہلوانا چاہتے آج کا مسلمان، اور مسلمان بھی ہم بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خیر یہ تو میں نے ابتدا میں بات کر دی، ہم سب دنیا دار ہیں اس وقت، جو بھی 8 ارب لوگ ہیں یہ سب دنیا دار ہیں، ان کو دین، مذہب، حقیقت اس کی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بہرحال شکر گزاری یہ ہے کہ آپ نعمت کو ضائع نہ کریں، نعمت کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں جس کے لیے دی گئی ہے۔ یہ میں مختصر طور پہ بتا رہا ہوں، تفصیل ہے لیکن مختصر بتا رہا ہوں۔ زندگی ایک مقصد کے لیے ہے اور وہ مقصد دنیا نہیں ہے، اور ہم تو ساری زندگی دنیا کے لیے، 20 سال کا نوجوان ہے، 19 سال کا یا 20 سال کا یا 80 سال کا بوڑھا ہے، اس کی باتوں کو سنیں، وہ دنیا کی باتیں کرے گا، اس کی سوچ کو دیکھیں، اس کی سوچ دنیا کی ہے۔ بہت بڑا مطلب وہ ایک واضح گمراہی ہے، ہم گمراہ ہیں، گمراہ رہنا چاہتے ہیں، دنیا کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے، تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ خیر شکر کی میں بات کر رہا ہوں، شکر گزاری کا رویہ آپ اگر اختیار کریں گے، نعمت کو بجائے استعمال کریں گے، نعمت کا احساس کریں گے اور نعمت کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے، تو آپ اپنی معراج کو حاصل کر لیں گے، آپ اللہ والے بن جائیں گے، آپ جنتی بن جائیں گے، آپ متقی بن جائیں گے۔
مختصر میں بات کر، اگر آپ نے جان لیا اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو، اپنے منزل کو، اپنے مقصد حیات کو، آخرت کو اگر آپ نے مان لیا کہ بھئی یہ زندگی کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا، اچھا یا برا، ہم نہیں مانتے، نہ اچھا مانتے ہیں نہ برا مانتے ہیں، ہمیں نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر، ہم دنیا کے لیے ہمارا یقین ہے دنیا پر، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ، تو میں شکر گزاری کی بات کر رہا ہوں، شکر گزاری کا رویہ آپ کو جنت میں لے جائے گا، اور اگر نہیں کریں گے آپ تو دوزخ میں جائیں گے سیدھے، چند دنوں کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ یہ بہت بڑا ہم نے ایک دھوکہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہر طور پہ آپ کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، نہیں کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن حقیقت، اللہ تعالیٰ تو حقیقت کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ایمان والے اگر تم نہیں ہو تو پھر تم جہنم میں جاؤ گے۔ ہمیں تو یقین ہے، ایمان کا مطلب یقین، ہمیں یقین ہے دنیا پر، دنیا کے فائدے پر، ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ہماری نہ منزل ہے، نہ اس کو ہم مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے راستے کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، کوئی بتا بھی دے پھر بھی ہم اللہ کو منزل بنانے اور اس کے راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بڑا بھاری لگتا ہے ہمیں اللہ کو منزل بنانا، زندگی اللہ کے لیے خاص کرنا بہت بھاری لگتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے لیے برائی آسان ہے، نیکی دشوار ہے اس وقت۔ ایک بس جملہ ہے، میں نے کہہ دیا آپ کو، نیکی یقین سے شروع ہوتی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی کا آغاز یقین سے ہے، اللہ پر یقین سے، اللہ کو منزل بنا کر اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اگر آپ اختیار کر لیتے ہیں حقیقی طور پر تو آپ کا یقین ہے۔ اس کا مطلب دیکھیں، ایک بات میں یہاں رک کے کہوں، جو یقین ہوگا آپ کا عمل اسی کے لیے ہوگا۔ ہمیں یقین ہے دنیا پر، اور ہماری زندگی، ہمارا رخ بھی دنیا کے لیے ہے، دنیا کی طرف ہے، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت دیکھیں، میں آپ کو روک رہا ہوں، میں خود بھی رک رہا ہوں، سوچیں، یہاں رک کے سوچیں، اپنی خیالات کو دیکھیں، اپنی سوچ کو دیکھیں۔ ساری سوچ ہماری دنیا تک محدود ہے۔ پہلے ماں باپ ہوتے ہیں ہمارے، پھر ہم خود ماں باپ بن جاتے ہیں، اور میاں بیوی جو ہے بس ساری سوچ، کیا مطلب حالت ہے ہماری ناشکرہ۔ بہرحال میں جو یہ بات ہے آخر میں جو سورہ انسان کی جو آیت میں نے آپ کو پیش کی ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 3 میں کہ میں نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے راستے پر نہیں چلتے تو آپ ناشکرے ہیں، اور اگر آپ اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس پہ میں بات کر بھی چکا ہوں، لیکن آج یہ شکر گزاری اور ناشکری، ناشکرہ شخص جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا، شکر گزار لوگ، شکر گزار بندے وہ جائیں گے جنت میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ گلہ بھی کرتا ہے قرآن میں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی سورہ عصر میں فرمایا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، اور اس نے کیوں کہ یہ ناشکری کا
رویہ اس نے اختیار کر لیا ہے، نعمت کو بیجا استعمال کر رہا ہے اور نعمت کو ضائع کرنے پر یہ تل گیا ہے۔ ہم زندگی ضائع کر رہے ہیں اور اس پر ہم اصرار ہے ہمارا۔ دیکھیں غلطی تو ہم سے ہو گئی ہے کہ دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، دنیا کی کامیابی، اور اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اب جب دیکھیں، یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، اللہ کی عطا سے اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا تو آپ کے لیے دین کی اہمیت نہیں رہے گی۔ آپ کے لیے دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اہمیت نہیں رہی۔ پھر آپ کو زیادہ آسانی ہوگی من چاہی زندگی گزارنے پر۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، دنیا دار چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہوں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اپنی مرضی۔ گھر میں جو دو بیٹھے ہوئے ہیں یا عام سب لوگ، دیکھیں وہ دو میرا خاص ٹارگٹ نہیں ہے، وہ میں آسانی کے لیے کہ آپ سوچیں ذرا۔ تو ظاہر فیملی سسٹم ہے، گھر میں جو ہے ماں باپ ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، اولاد ہیں، ان کی سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ 5 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، ظاہر ہے میں بھی فیملی والا ہوں، ہمارے نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، تو ان کو میں دیکھتا رہتا ہوں، ساری سوچ بس دنیا جو بھی ہے۔ اور 80 سال کا بوڑھا، یہ عمر گزارتا ہوا جب زندگی کی منزلیں طے کرتا ہے، 80 سال کا ہو جاتا ہے، مطلب قبر میں جانے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ باقی تو زندگی ہے کسی کتنی، تو 80 سال کا بوڑھا جو ہے بس وہ دنیا کی باتیں کرے گا آپ سے، دنیا کی سوچ۔ دیکھیں یہ بہت خطرناک بات ہے، ہماری سوچ دنیا کی ہے، ہماری سوچ اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی، یعنی اللہ کو ہم راضی کرنے کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، اللہ کی ناراضگی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سوچیں ذرا اس بات، اللہ کی ناراضگی ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی، اور ہم ہر وقت اللہ کی رضا کے خلاف، یعنی دیکھیں جب آپ، یہ ایک آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا جب اللہ کی رضا کی آپ کے لیے اہمیت نہیں رہے گی، پھر آپ کا ہر کام جرم، گناہ، بغاوت بن جائے گا، سرکشی، طغا۔ انہ طغا، تو آپ کے لیے بس پھر آپ سرکش بن جائیں گے۔ جب اللہ کی رضا آپ کے لیے غیر اہم ٹھہر گئی تو پھر سرکشی کا رویہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، پھر نافرمانی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ پھر وہ آیت یاد کریں کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ، ایسے شخص کے لیے، ایسے نام نہاد مسلمان کے لیے مشکل راستہ آسان ہو جائے گا۔ ہمارے لیے مشکل راستہ نافرمانی، یہ بہت آسان ہے۔ سوچیں ذرا، اپنے اوپر رحم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔